12. Let's talk about question number 12. Describe. ये देखो कितनी दफा पास पेपर्स में आ चुका है. अब मैं नए बच्चों को कैटर करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये नवंबर 2020 का पेपर 1 वर्जन 2. पेपर 1 वर्जन 2 means वर्जन 2 papers happen inside Pakistan, and over here November 2017 paper 1 means paper 1 का वर्जन 1, which means it happens outside Pakistan. तो 4 या 5 दफा ये सवाल आ चुका है. Describe the events of the migration from Makkah to Medina. So I hope you've written this question down. Put down today's date. Let's write this down, and you will write down the paragraph headings with me, and I will start to teach the story. If you are ready for the story, give a thumbs up so that I know कि आप जिंदा हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन सही चल रहा है, मेरी वॉइस एनर्जी. Thank you बच्चों. Okay, let's start. So para 1, introduction. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना माइग्रेट करने का जब इरादा फरमाया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है इन इस्लामिक हिस्ट्री. इसी से हमारा इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है, क्योंकि हम माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में तब्दील हो गए. इससे पहले वी डिड नॉट हैव अ सेफ स्पेस टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन, मगर अब हम मदीना जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे. हम पॉलिटिकल लॉज, इकोनॉमिक लॉज, रिलीजियस लॉज, इन सब को प्रैक्टिस करने में हमें आसानी हो जाएगी. तो ये सारी बातें बताएंगे हम कि किस तरीके से जर्नी ट्रिगर हुई. व्हाट वाज द रीजन. पहले बैकग्राउंड से शुरू करेंगे. तो 622 सीई है, 13th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड है. हुजूर के ऊपर 40 साल की उम्र में पहली वही आई, मगर 13 साल के बाद जनाब अबू तालिब जब 10 साल 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में इंतकाल हुआ, इससे पहले हुजूर को मारने की कोई साजिश नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरे कबीले का सपोर्ट था कि अगर मेरे बंदे को हाथ लगाया तो मेरा पूरा कबीला उसे प्रोटेक्ट करने के लिए या उसकी मौत का बदला लेने के लिए खड़ा हो जाएगा. मगर अबू तालिब साहब की जाने के बाद वो ट्राइबल प्रोटेक्शन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले ली गई. तो कुरैश आपस में बैठ के मशवरा कर रहे थे कि ये ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे स्टॉप किया जाए. या तो हम ऐसा करते हैं, इनको मुल्क से निकाल देते हैं. क्या करते हैं, मुल्क से. मगर मुल्क से निकालने का मसला यह है कि इनकी इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी है कि ये और लोगों को अपने मैसेज से मुतासिर करेंगे, एक बड़ा मजमा लेंगे और वापस आके हमसे बदला भी ले सकते हैं. दूसरा एक काम करते हैं कि हम इनको जेल में डाल देते हैं. क्या कर देते हैं, हाउस अरेस्ट. वेरी गुड. तो हाउस अरेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि इनके सहाबाए कराम और अहले बैत और इनकी लोग इतने जान निसार, इनके ऊपर इतनी जान चढ़ते हैं कि हम ज्यादा देर तक इनको जेल में रखने के कामयाब नहीं रह पाएंगे. इट इज ऑल्सो मेंशन कि दारुल नदवा इस कॉन्स्पिरेसी सेंटर में जब ये बात हो रही थी, तो शैतान इब्लीस was also present in this meeting in the form of an handsome old man and wanted to make sure that the greatest benefactor to humanity is eliminated so the humanity can remain in darkness rather than coming into light. मेरी अंग्रेजी अच्छी है ना, थैंक यू. अच्छा, हम कहां पर थे. तो तीसरा मशवरा ये हुआ कि हम क्या करते हैं कि हम उनको जान से मार देते हैं. हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है, मगर जान से मारने के लिए हमें कोई ऐसा हरबा अपनाना पड़ेगा कि अगर एक बंदा जाके उनको कत्ल करेगा तो मुसलमान और बनु हाशिम के वो लोग जो हुजूर को सपोर्ट करते थे, वो उससे, उस बंदे से और उसकी ट्राइब से हुजूर की मौत का बदला लेने में कामयाब हो जाएंगे. तो हमें क्या करना चाहिए. हम ऐसा करते हैं कि जो 10-11 ट्राइब्स के लोग यहाँ पर हैं, इन 11 ट्राइब्स में से हर ट्राइब का लीडर अपने एक एक बंदे को नॉमिनेट करेगा और वो सारे लोग एक साथ साइमल्टेनियसली प्रॉफिट पे हमला आवर होंगे और उनको कत्ल करेंगे, ताकि बनु हाशिम के वो लोग जो प्रॉफिट को सपोर्ट करते हैं और फेथफुल मुस्लिम्स इन सारी ट्राइब से एक साथ बदला लेने में कामयाब नहीं हो सकेंगे. मगर अल्लाह ताला ने सूरह 8 आयत नंबर 13 में फरमाया, लेट अस रीड इट फ्रॉम द स्लाइड and remember, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when those who believed plotted against you to restrain you, कि आपको जेल में रखें, or to kill you or to evict you, यानी आपको मक्का से बाहर निकाल दें. But they do plot and plan, and Allah do plans, and who is the best of planners? Allah is the best of planners. तो इस वजह से अल्लाह ने अपने नबी को ये पैगाम पहुंचा दिया थ्रू जिब्राइल अलैहिस्सलाम कि आज आपने यहाँ पर सोना नहीं है,
آپ نے ٹریول کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ سلائیڈ اپنے چہیتے بھائی اور کزن حضرت علی کو اپنے بیڈ پہ سلایا to return the valuables of those people who were bent on eliminating him. And so as he left his house, جب انہوں نے دروازہ کھولا رات میں تو انہوں نے مٹی اٹھائی کیونکہ سامنے قریش لوگ تھے جو اندر آنے کا سوچ رہے تھے, ویٹ کر رہے تھے. اپنے فائنل انسٹرکشن تھا ٹو barge in the house of the messenger of Allah. تو انہوں نے سورہ یاسین کی ورسز پڑھی اور مٹی ان کے اوپر اس طریقے سے پھینکی یا اسپرنکل کری کہ کچھ دیر کے لیے ان کی آنکھوں پہ پردہ چھا گیا. They could not see the prophet escaping, going through them through the middle, and the prophet then went without them noticing it. The next station that the prophet went was the house of Hazrat Abu Bakr. اپنے جانی دوست کو, جگری دوست کو اپنے ساتھ لیا, اور rather than taking the straight route, he took a longer route and decided to go to the first stage of the journey towards the cave of Saur. So what happened in the cave of Saur? Cave of Saur میں پہنچے, ابو بکر صاحب نے اس کیو کو صاف کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی کہ وہ وہاں پر آرام کریں. اب یہ جو کیو والا واقعہ یہ تھوڑا سا یعنی ضعیف روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کیو کے اندر کیا ہوا, مگر کیونکہ کویشچن نمبر 13 اس کو ڈیٹیل میں ہم سے پوچھتا ہے مارکنگ سکیم میں, تو اس نتیجے کے اندر یہ میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اچھا, ایک سوال سلمان نے یہ پوچھا کہ سر انہوں نے حضرت علی کو کیوں نہیں مارا. پہلی بات یہ کہ ان کی مین دشمنی حضور کے ساتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم از دیٹ سورس جس سے اور فالوورز کریٹ ہو رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ علی ان کو انہی کی ویلیوبلز واپس لوٹا رہے ہیں تو وہ ان کو کیوں ماریں گے. دوسرا, ان میں سے کچھ لوگ علی کے رشتہ دار بھی ہیں. تیسرا, اگر وہ علی رضی اللہ عنہ کو مارتے بھی ہیں تو اس سے موومنٹ ختم نہیں ہوگی, کیونکہ موومنٹ کے ختم ہونے کا تعلق وحی کے سٹاپ ہونے سے, اور وحی کے سٹاپ ہونے کا تعلق آخری نبی کے نہ ہونے سے ہے. تو اس وجہ سے ان کو مار کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے بہرحال اب ہم آگے واپس اپنے انسیڈنٹ میں کہ ہم لوگ کہاں پر تھے, کہ وہاں پر ہم کیف پہ پہنچے. کیف کی صفائی ہوئی, کیف کی صفائی ہوئی. حضور نے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا تو حضرت ابو بکر نے ایک پیس آف کلاتھ پھاڑا اور اس کو الگ الگ ہولز میں پلیس کر دیا تاکہ کوئی سانپ, بچھو, کیڑا, موزی جانور آ کے ہماری نیند کو ڈسٹرب, ان کی نیند کو ڈسٹرب نہ کرے. بٹ ہی رین آؤٹ آف ریسورسز, اور ایک آخری ہول رہ گیا تو اس پہ انہوں نے اپنا تھم پلیس کیا, اور وہاں پہ ایک سانپ یا بچھو بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے جناب ابو بکر کو ڈسا, جس کے نتیجے میں ان کے آنسو جاری ہوئے اور وہ حضور کے چہرے مبارک پہ گرے. حضور کی آنکھ کھلی اور حضور نے اپنا لعاب دہن سلائبہ ان کو لگایا, جس سے وہ میراکلسلی ہیل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہیل ہو گئے. یہاں سے ہم چلتے ہیں آگے. تو اب ہم بات کریں گے کس کی, ہاں تو اب ہوگا یہ, in the meanwhile in the second scenario the Quraysh or the enemies of Islam barged into the house of the messenger of Allah and they found Ali on the bed. They got infuriated, they got disgusted, angered, and they announced, dead or alive, anybody who finds Prophet Muhammad and brings it to them will get a reward of 100 camels. Now there was a massive search that started. Everybody started to look for the messenger of Allah to get that huge reward of 100 camels. And راستے میں ایک پوائنٹ آئے گا کہ at the mouth of the cave کچھ soldiers پہنچ جائیں گے. ابو بکر صاحب کہیں گے کہ اگر یہ پیچھے دیکھیں گے تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے, اور حضور ان کو ری ایشور کریں گے کہ آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے کری؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد ایسے کری کہ اپنے ڈیوائن وزڈم کے تحت ایک سپائڈر نے ماؤتھ آف دا کیف کے اوپر اپنا پورا ویب جال بچھا دیا, اور ساتھ ہی ساتھ پجن نے کوئی نیسٹ اور ایگز لے کر دیے, اور یہ دونوں کام وہیں پر ہوتی ہے جہاں بہت دیر تک کوئی ہیومن ایکٹیویٹی نہ ہوئی ہو. تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ ماؤتھ آف دا کیف تو آئے مگر اندر داخل نہیں ہوئے اور یہاں سے روانہ ہو گئے. حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ ان تک انٹیلیجنس کی انفارمیشن لگاتے regarding the whereabouts of how the Quraysh were moving and approaching, مگر اپنے سرونٹ کو کہتے کہ جب میں اس راستے پہ جانے کی کوشش کروں گا تو میرے
قدموں کے نشان مٹا دیجیے گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے where I am going. Whereas ابو بکر کی بیٹی اسما وہ ان تک فوڈ لے کے آتی تھی in terms of the milk, in terms of the. So یہ ساری باتیں آپ کر سکتے ہیں para 3 and para 4 میں. And then we will go on towards para 5. تو ہم یہاں سے 3 راتوں کے بعد نکلے. راستے میں تھے تو ایک گھڑ سوار تھا سراقہ جس نے ہمیں لوکیٹ کر لیا اور وہ اپنے 100 کیملز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پیچھے دوڑتا رہا. مگر جیسے ہی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا تو one after the other 3 times اس کے اینیمل نے ایسے سٹمبل کیا, زمین میں ڈھس گیا کہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ حضور کو پکڑ نہیں سکتا, because there is a divine طاقت that is protecting the نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر اس نتیجے کے اندر کیا ہوا, ان کی ملاقات حضور سے ہوئی اور اس نے اسلام قبول کیا اور حضور نے اس کو ایک پیشن گوئی کری کہ آپ کو خسرو پرویز کے بینگلز ملے آن اے ڈے. Now who is خسرو پرویز؟ اس زمانے میں 2 بڑی سپر پاورز لائک کرتی تھیں, ایک کا نام تھا امریکہ, ایک کا نام تھا رشیا. نہیں مذاق کر رہا ہوں, امریکہ رشیا جیسی تھی, لیکن آپ کو میں بعد میں لائف ان مدینہ میں سمجھاؤں گا کہ میں نے اس کو کیوں بولا تھا. تو ایک کا نام تھا بائزنٹائن امپائر, ایک کا نام تھا پرشین امپائر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ ہم ابھی یہاں پر بچیں گے ہی نہیں بلکہ اپنا رول بھی قائم کریں گے, اور صرف اپنا رول قائم نہیں کریں گے بلکہ اسلام آگے کی سیولائزیشنز کے اندر سب سے ڈومیننٹ فورس بڑھ کے ابھرے گا. بہرحال وہ واپس گیا, اس نے قریش کو بتایا کہ حضور کا پیچھا نہ کیا جائے کیونکہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, سر پلیز اگین, اچھا تم یہ سمجھ لو اس وقت کا جیسے سیریا, جیسا کہ چائنا ہو گیا, امریکہ ہو گیا, رشیا ہو گیا, وہاں کا کوئی فیمس رولر تھا خسرو پرویز. حالانکہ ابھی تک ہمارا اسٹیٹ قائم نہیں ہوا ہے, ہم ایسا مائنورٹی دے رہے ہیں. جیسے انڈیا میں مسلمانوں کو دبایا جاتا ہے نا کہ آپ بیف مت کھاؤ, کشمیر میں جیسے ان کو دبایا جا رہا ہے, ویسے ہی ہمارے حالت مکہ میں تھی. مگر حضور نے اس کو پیشن گوئی گئی, فیوچر کی نیوز بتائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو خسرو پرویز کے بینگلز ملیں گے. اور یہ پروفیسی, یہ فیوچر کی نیوز صحیح ثابت ہوئی ان دا کیلیفٹ آف عمر, ان دا کیلیفٹ آف. تو ہم آپ کے بعد ہاں یہ اب یہاں تک ہم طیب آپ کو پلیز یہ والی چیز کلیئر ہو گئی تو پھر میں اس پوائنٹ سے آگے بڑھوں, ورنہ میں یہاں اس کو سٹاپ کر کے واپس گرل کر کے ایکسپلین کروں. عبد الطیب صاحب, عبد الطیب یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ اوکے, یہاں سے آگے چلتے ہیں. پھر ہم کہاں پر تھے کہ جب اس بندے نے سراقہ نے جا کے قریش کو بتایا کہ بھائی میرا ہارس, یہ میرا اینیمل جو تھا وہ سٹمبل کر رہا تھا تو آپ ان کا پیچھا نہ کریں. تو انہوں نے اس کو دھمکا کے پوچھا کہ بتاؤ کہاں پر ہیں پروفٹ, تو اس نے غلط راستہ بتایا کیونکہ وہ دل سے ایمان قبول کر چکا تھا کیونکہ اس نے یہ سارے میریکلز ہوتے ہوئے دیکھے تھے. پھر نیکسٹ اسٹیشن تم یہ بتا سکتے ہو کہ ایک ٹینٹس آف معبد تھی. معبد ایک ایسی عورت تھی, ہاؤس آف اولڈ وومن, ویری گڈ. تو معبد ایک ایسی عورت تھی جو کہ بہت ہی مہمان نواز تھی. تو لوگ سفر کر رہے ہوتے تھے الگ الگ جگہوں پہ, تو وہ اپنے گاؤں کے پاس یعنی اپنے ٹاؤن میں ان کو ہوسٹ کرتی تھی. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ یعنی ان کی ایک بہت ہی پتلی بکری تھی کیونکہ بارشیں نہیں ہوئی تھی تو ڈراٹ تھا, میل نیوٹریشن تھا. تو حضور نے بولا کیا میں آپ کی بکری کا استعمال کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے بولا اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں, لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوٹ کو استعمال کیا تو اس میں سے اتنا ملک پروڈیوس ہوا کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور افراد کے لیے پورا نہیں ہوا بلکہ انہوں نے بہت سارا ان کو بھی گفٹ کر دیا معبد کو. یہاں سے وہ روانہ ہو گئے تو اگلی جگہ جائیں گے اور اس جگہ کا نام ہے قبا. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو قبا تقریباً آئی تھنک 7 مائل دور ہے مدینہ سے. تو یہاں پر پہلی مسجد بنائی گئی اسلام کی. سب سے پہلی مسجد از ناٹ مسجد نبوی بٹ اٹ از دا مسجد میڈ ان قبا. اور قبا میں پہلی مسجد ہم نے بنائی. ہم 3-4 دن یہاں پر رکے, ربیع الاول کا مہینہ تھا اور حضرت علی نے آ کے ہمیں یہاں پر جوائن کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں آن اے فرائیڈے روانہ ہوئے یہاں سے, اور کوارٹرز آف بنو سلیم کے اندر کیا کریں گے؟ فرائیڈے کی نماز پڑھیں گے اور پہلے جمعے کا خطبہ دیا جائے گا. اور اسی دن جب وہ مسجد نبوی پہنچیں گے تو ان کا بہت ہی زیادہ وارم ویلکم کیا جائے گا. بچے وغیرہ حضور کے لیے نعتیں پڑھیں گے, سب چاہیں گے کہ پروفٹ ہمارے پاس آ کے رکیں.
اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میرا کیمل کسوہ ڈیوائن انسٹرکشنز کو فالو کر رہا ہے، جہاں وہ رکے گا وہاں میں رکوں گا. اور فائنلی وہ کیمل پلاٹ آف 2 orphans سہل اینڈ سہیل کے پاس رکا، جس کا پرائس آف دا لینڈ جناب ابو بکر نے پے کیا، اور وہیں پر ہمارے لیے 2 رومز بنے حضور کے لیے. اور تب تک ٹیمپریرلی حضور نے اسٹے فرمایا ان دا ہاؤس آف حضرت ابو ایوب الانصاری. So this was regarding the migration to Medina. اب migration to Medina اگر آپ کا کلیئر ہے تو پھر ہم پارٹ بی کی طرف جائیں گے. Are you ready? اگر آپ کا پارٹ بی کلیئر ہے تو بتائیے گا، جب تک میں تھوڑا سا پانی پی لوں، کیونکہ 25 منٹ کنٹینیوس بول کے میرے معاملات بھی خراب ہو جاتے. مگر آن لائن کلاس کے اندر آپ کو ایسی انرجی دکھانی پڑتی ہے، کیونکہ میں بھی اسمارٹ فون کا ایڈکٹ اور مریض ہوں، اور آج کا بچہ بھی پیارا بچہ ہے جس کے سامنے بہت ساری کلرفل اسکرینز اور کینڈی کرش اور ببلو کرش. سوری، are you with me? چلے لیٹس موو آن ٹوورڈز پارٹ بی. سو پہلا پارٹ بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جرنی ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. یہ جرنی ہمارے لیے نمبر 1، firstly this hijrah is important because it starts the Islamic calendar. یہ جو 1445 AH ہم منا رہے ہیں یا ہم گزار رہے ہیں after ہجرت is based on this، کیونکہ اب ہم مائنورٹی سے میجورٹی میں تبدیل ہو گئے. نمبر 2، اس میں ہمیں پتا چلا کہ مسلمان کس طرح سے ورک ٹوگیدر کر کے ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں. جیسا اگر آج کے دور میں ہمارے پاس شیلٹر فراہم کرنا ہو ریفیوجیز آف سیریا اور پیلسٹائن کو، تو ہم صرف اپنی جائیدادوں کو بنانے اور اپنی گاڑی بنگلے کو سیکیور کرنے میں بلیو نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ the people who require our help and need the vulnerable people of society کی بھی ہیلپ کریں گے. Number 2, significance of this journey is کہ ہم خدا پہ کبھی بھی بھروسہ کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ God helps those who help themselves. تو اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی عمل کرتے ہیں صاف نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو اور آپ کا عمل پورا ہو، تو اس عمل میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ خواہش نہیں کری کہ میں آنکھیں بند کروں اور براق کی طرح وائٹ ہارس لائک ہیونلی کریچر سے ابو بکر اور علی کو ساتھ بٹھاؤں ود ان لیس دین بلنک آف این آئی مکہ سے مدینہ پہنچ جاؤں. مگر انہوں نے اپنا پورا ایفرٹ کیا، مگر جہاں پر وہ ماؤتھ آف دا کیو پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس ایفرٹ میں برکت ڈال دیا بائے مکڑی کا جالا اینڈ واٹ ناٹ. تو اس وجہ سے محنت آپ نے پوری کرنی ہے اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. نمبر 2، نمبر 3، lastly the hijrah shows how welcoming and helping others is important. تو آج کے لوگوں کو ہم مدد پرووائڈ کریں گے، جیسا کہ جو بھی سیلاب زدگان ہیں، ڈراٹ سے پریشان ہیں، ٹیررزم سے پریشان ہیں، تو ان سب کی ہم مدد کریں گے. Let us now move on towards the next question. Why was it important for the Prophet to construct mosque at Quba in Medina? سب سے پہلے کام کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیوں بنائی، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. چلے لیٹس اسٹارٹ. بٹ بیفور موونگ آن، زید بیٹا اس کے 2 کوئزز ہیں یا ایک کوئز ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ ہم جو گوگل کلاس روم پہ 10 MCQs دیتے ہیں تو کوشچن نمبر 12 اور 13 کے الگ الگ کوئز بنائے ہم نے یا ایک ہی ہے؟ سر 12 اور 13 کا ایک ہی ہے، وہ اپلوڈ ہم نے لاسٹ کلاس میں، اور آج ارائیول ان مدینہ کا کیا ہے. اچھا، ہم نے یعنی ہم ایک کلاس آگے چل رہے ہیں اپلوڈ کے حوالے سے. تو یہ فرسٹ ایئر آفٹر ہجرت کو روک دینا، کیونکہ پھر میں وہ نیکسٹ منڈے کروں گا. اور یاد رکھنا مجھے واٹس ایپ پہ ٹیم ایف ایم پہ یاد دلانا کہ ہم ان کا ٹیسٹ نیکسٹ ویڈنسڈے لے رہے ہیں. صحیح ہے؟ صحیح ہے سر، صحیح ہے. اوکے گریٹ. میں جان بوجھ کے تم سے بات کرتا ہوں تاکہ نئے بچوں پہ امپریشن پڑے کہ او سر تو 3-4 اسسٹنٹ. سوری میں نے سچ بول دیا، جسٹ کڈنگ. سمجھ رہے؟ تھوڑا امپریشن بھی ڈالنا ہوتا ہے نا، ورنہ میں کیسے بتاؤں گا کہ میں 10 اسکولوں میں پڑھاتا ہوں. آل دیٹ. بہرحال خیر، تو لیٹس اسٹارٹ آف وتھ وائی واز اٹ امپورٹنٹ. اچھا، اس کے 2 یا 3 ریزنز ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں.
So firstly it showed कि इस्लाम में कम्युनल वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्युनल वर्शिप का मतलब क्या होता है कि इनफरादी इबादत की जगह इज्तिमाई इबादत के सब मिलकर इबादत करें, ये अल्लाह को बहुत काबिल कबूल है. नंबर 2, मस्जिदों का बनाना ये सिंबलाइज करता है कि इससे पहले हमारी पिटाई हो रही थी और हमारे पास अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का सेफ स्पेस मौजूद नहीं था, मगर मस्जिद बनाने का मकसद ये है कि अब हमारे पास वो स्पेस आ गया है जहां हम अपने रिलीजन को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट फियर, विदाउट. एंड नंबर 3, इस्लाम हमेशा आपको सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की तरफ कदम बढ़ाने को कहता है, यूनिटी और टीम वर्क में बिलीव करता है. तो मस्जिद एक ऐसा फोरम था जहां पर बैठकर हम नमाजें भी पढ़ सकते हैं, दीन भी सीख सकते हैं, स्ट्रेटेजाइज भी कर सकते हैं, निकाह भी कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, तलाक नहीं मतलब सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गैदरिंग्स कर सकते हैं. So house is that house of God or masjid is that place जहां पर मुसलमान community flourish, thrive और grow कर सकती है together. So that is why it was important to build a mosque. Let us now move on towards, अच्छा ये भी एक सवाल कर लो, how is the migration of the Prophet like the migration of some Muslims now? Give reasons for your answer. तो कुछ लोग अपने दीन के लिए ही माइग्रेट करते हैं. जैसा कि अगर पैलेस्टाइन या सीरिया में लोगों को मारा जा रहा है तो वो एक नई जगह तलाश करेंगे ताकि वो अपने रिलीजन को सही प्रैक्टिस कर सके, उनको वहां पर मारा ना जाए. तो इस लिहाज से तो ये माइग्रेशन सिमिलर हो गया कि अगर दीन के लिए माइग्रेट किया जाए. मगर इस आंसर में दूसरी बात ये लिखी हुई है कि कुछ लोग माइग्रेशन जो है वो बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए करते हैं, दीन की खातिर नहीं करते. मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान से कोई कनाडा या जर्मनी मूव करेगा तो वो रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बल्कि अच्छी बेटर लिविंग कंडीशन के लिए मूव करेगा. एंड दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट टू द माइग्रेशन ऑफ दैट टाइम, क्योंकि उस वक्त लोग ईमान की वजह से माइग्रेट करते थे और आज लोग पैसे की वजह से भी माइग्रेट करते हैं. और थर्डली देयर इज अ डिफरेंस इन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उस जमाने में ये 100 साल से दुनिया का कानून और दस्तूर बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स है, वीजा है, पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड है, इससे हमने जमीनें बांट दी. हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, आप जिस जमीन पे जाके रहना चाहते थे आप रह सकते थे, मगर यहाँ पर अगर कोई बंदा अपने होम ग्राउंड को छोड़ के जाता है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म और फोर्सेस ऑक्यूपाइंग देयर लैंड्स अनजस्टली, तो दूसरी जगहों पे वो हमेशा टेंट में रह जाते हैं, रेफ्यूजी स्टेटस के साथ रह जाते हैं, स्टेटलेस रह जाते हैं, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता और उनको वो राइट्स नहीं मिल पाते. तो उस लिहाज से पिछली माइग्रेशन के मुकाबले में ये माइग्रेशन मुख्तलिफ है. So these are some of the things that I've written in this answer. Before we move on, I need a thumbs up क्योंकि हमने तकरीबन 3 पार्ट बीज किए कि क्या इन पार्ट बीज में आपको कोई मसला है? Is it clear? For further videos and updates, do not forget to like, subscribe and share.